ذمہ داری یہ ہے اپنے دامن کو بچائیے، اپنے آپ کو کامیابی کے راستے کا راہی اور مسافر بنائیے۔ دوسروں پر تنقید کرتے کرتے ایسا نہ ہو کہ کچھ پہلو ہم بھی فراموش کر جائیں، کچھ کام ہم بھی چھوڑ جائیں اور سمجھیں کہ دعویٰ ہی کافی ہے۔ اگر دوسرے کا دعویٰ ناکافی ہے تو ہمارا دعویٰ بھی اسی طرح سے ناکافی ہے۔ اگر ہم نے بھی رحمت کائنات کے ساتھ آنے والا یہ پیغام کلی حیثیت کے ساتھ، جزوی اور تمامی حیثیت کے ساتھ نہ مانا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی ہی معروف حدیث کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرما گئے کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میرے تمام امتی جنتی ہیں، جنت میں داخل ہوں گے ماں سوائے اس کے جو انکار کرنے والا ہو، جنت نہ جانے کی خواہش رکھتا ہو۔ قیل من یابا یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کون بدبخت ہے جو جنت جانے سے ہی انکار کرنے والا ہے؟ فصیح و بلیغ نبی نے بڑا ہی مختصر جملہ ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، میری بات مانے گا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ جنت جانے سے انکار کرنے والا ہے۔ اس حدیث کے مطابق اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب جنتی ہیں، ہم سب جو جنتی ہیں وہ بولیں گے ہم سب جنتی ہیں، اور بالخصوص توحید کے اعتبار سے توحید کو جس طرح سے ہم مانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یقینی طور پر جنتی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ بات ہم کیوں کر رہے؟ اللہ کے قرآن اور رسول رحمت کے فرمان کے خلاصے سے عرض کرتا ہوں ہم سب انشاءاللہ جنتی ہیں۔ فیصلہ صرف یہ کرنا ہے کہ جہنم جائے بغیر جنت جانا ہے یا جہنم کی سیر کر کے پھر جنت میں جانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ مبارک سلسلے قائم کرتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، دعوت حق دیتے ہیں۔ محترم حافظ صاحب نے درست کہا، ہم نے دھکے کھائے، مارے کھائیں، ظلم و تشدد برداشت کیا، اس بات کے اظہار کے لیے کہ اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ، بولیے ذرا، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ تو اب کہیں ہم اطاعت رسول میں کوئی کمپرومائز تو نہیں کر رہے، کوئی حصہ ہم نے بھی تو نہیں چھوڑ دیا، ہم نے عقیدے کو تھاما، عقیدے کی جزیات کو قبول کیا، ہر بات کو مانا۔ رحمت کائنات نے ہمیں جو بھی پیغام دیا سر تسلیم خم کیا، عقیدے کی ایک ایک بات، ایک ایک جز کو ہم نے تسلیم کیا، اور آج تک عقیدے میں رتی برابر بھی کوئی دوسری چیز قبول کرنے کو تیار نہ ہوئے۔ لیکن کیا ہم نے آپ علیہ السلام کے فرمان کو، اس فرمان سے ثابت ہونے والے عبادات کے معاملات کو، عبادت کی رغبت اور شوق کو، اس فرمان سے ثابت ہونے والے اخلاق کو، معاملات کو اسی طرح سے قبول کیا ہے جس طرح سے ہم نے عقیدے کو قبول کیا ہے؟ یہ سوال ہے جو آپ خود اپنے آپ سے کیجئے گا کہ جیسے میں نے توحید میں کسی طرح کی مداخلت برداشت نہیں کی، جیسے میں نے عقیدہ ختم نبوت میں آج تک شک کی نظر سے بھی کوئی بات نہیں سوچی، کیا ایسے ہی میں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، قول کو، فعل کو، عمل کو، سیرت کو، سنت کو
اسی طرح سے، اسی قطعیت کے ساتھ، اسی حتمیت کے ساتھ، کیا میں نے اسی طرح سے آپ علیہ السلام کے اخلاق کو بھی لیا ہے؟ کیا میں نے آپ کے معاملات کو، آپ کی معاشرت کو، آپ کی معیشت کو بھی اسی طرح سے قبول کیا ہے؟ اگر اس سوال کے جواب میں آپ کا ضمیر مطمئن ہے کہ ہاں میں نے جیسے میں نے عقیدہ قبول کیا ہے ایسے ہی میں نے معاملات کو بھی قبول کیا ہے، جیسے میں نے عقیدے کو قبول کیا ہے ایسے ہی میں نے معاشرت کو بھی قبول کیا ہے، جیسے میں نے عبادت کو قبول کیا ہے ایسے ہی میں نے اپنی زندگی کے سلسلے جات کو بھی اسی طرح سے قبول کیا ہے، پھر آپ کو مبارک ہو، انشاءاللہ آپ جہنم جائے بغیر ہی جنت جانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور اگر ادھر سے کچھ کمی ہوتی ہے، معاملات میرے دیکھے جائیں تو وہ بھی کسی حنفی، دیوبندی، شیعہ، بریلوی جیسے ہی ہیں، تو پھر غور کیجئے کہ ہمارا دعویٰ تو یہ تھا اہل حدیث کے 2 اصول، عقیدے میں نہیں، عبادت میں نہیں، معاملات میں بھی 2 اصول، اطیع اللہ، بولیے ذرا، یہ ذرا مختلف بات ہے اس لیے آپ کو بلانا مشکل ہے۔ عقیدے میں اہل حدیث کے 2 اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، عبادت میں 2 اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، معاملات میں، اخلاق میں، بولو، اخلاق میں لوگوں کو شکوہ ہے آپ سے، جن کے ساتھ رہتے اٹھتے بیٹھتے ہو کہ تمہاری زبان سخت ہے، تمہارا رویہ سخت ہے، تم سے لوگ تمہارے اخلاق کی وجہ سے ڈرتے ہیں۔ اگر یہ الزام آپ کی طرف بھی آتا ہے تو غور کیجئے، آپ اس کے ماننے والے ہیں جس کے بارے میں اللہ خود قرآن میں کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کے گلے میں کپڑا ڈالنے والا بھی، اس کی گردن میں کپڑا ڈال کر بل دینے والا بھی، جب اس سے پوچھا میرے نبی نے تمہیں یہ جسارت، یہ جرت کیسے ہوئی، اور کیا تم جانتے نہیں تھے تم میرے لشکر کے سامنے میرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو، تم ڈرے نہیں ہو؟ اس نے کہا تھا اِنَّكَ لَا تُقَافِيُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، میں نے آپ کے بارے یہ علم حاصل کیا ہوا، جانتا ہوں کہ آپ برائی کے بدلے کو برائی سے نہیں دینے والے ہیں۔ وہ نبی کے جس کے دامن کو تھامنے کے بعد جنت کا رستہ انتہائی آسان ہے، جس کی صحبت، جس کی ملاقات، جس کا تعلق اتنا قیمتی ہے کہ لمحہ بھر بھی مل جائے، لمحہ بھر بھی لوگوں کی زندگیاں سنور گئیں۔ یاد ہے، مجھے اختصار کا حکم ہے اور میں انشاءاللہ اختصار سے اپنی بات سمجھانے کی کوشش میں ہوں۔ یاد ہے، یہ حدیث کا یہ ٹکڑا تمہیں بڑا یاد ہے کہ ایک شخص آیا اونٹنی پر بیٹھے ہوئے، آپ اس کی مجلس میں سوال کرنے والا، آپ کا تعارف لینے والا، پھر آپ سے مزید پوچھتا جاتا ہے، پھر اتر کر آپ کے پاس آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مسلمان ہوتا ہے اور آپ سے دین کی بنیادی باتیں سیکھتا ہے، اور سیکھ کر رخصت ہوتے ہوئے صرف ایک جملہ کہا، لا ازید ولا انقص، اے میرے پیارے حبیب جو آپ نے مجھے سکھایا، تعلیم دی، نہ میں اس میں کچھ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ اور آپ نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو بولو، میں آپ سے کہتا ہوں آج بھی اس اصول پر جناب مصطفیٰ کریم رحمت للعالمین کے ایک ایک جملے کو اس طرح سے اپنے دامن میں سمیٹنے والا، غیر مشروط آپ کی اطاعت کرنے والا، اللہ کی قسم اگر کوئی شخص آج بھی ہم میں ہے، ہم سب بھی بن جائیں تو آپ ایک دوسرے کی زیارت کریں، انشاءاللہ جنت میں بھی زیارت کرنے والے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا جنتی دیکھ لو جس نے دیکھنا ہے۔ اونٹنی پہ سوار ہوا، آپ ہی کے سامنے اس اونٹنی پر گرا ہے، فوت ہوا ہے، اللہ کے رسول رحمت کائنات نے اپنے دامن میں اپنی گود میں اس کا سر رکھا ہوا ہے۔ یہ لمحہ بھر جس کو مصطفیٰ کا تعلق نصیب ہوا، جس کو ابھی اطاعت کے وہ ذائقے چکھنا نصیب نہیں ہوا، صرف وعدہ کر کے گیا تھا، لمبی چوڑی عبادات کا موقع نہیں ملا، سال کے 52 خطبات سننے کا موقع نہیں ملا، زندگی کے سال ہاں سال گزارنے کا موقع نصیب نہیں ہوا، چند لمحے میرے مصطفیٰ کے ساتھ گزار کر صرف ایک وعدہ عمل ہے،
ایک وعدہ عمل ہے کہ میں نہ آپ کی بات میں اضافہ کروں گا نہ کچھ کمی کروں گا، اور آپ ہی کے سامنے اپنی اونٹنی سے گر کر فوت ہوا ہے۔ میرے نبی نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا، گود میں رکھا ہوا، اور فرمایا انی رأیت ملکین، میں دو فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں، یدسان فیہ من ثمار الجنہ، جو اس کے منہ کے اندر جنت کے پھل ڈال رہے ہیں، اور سبب کیا ہے میں نے جان لیا ہے، فَأَنَّهُ مَاتَ جَائِعًا، اس لیے کہ یہ آیا تھا دین کی طرف میں، میرے پاس آیا تھا، جانے کہاں سے سفر کر کے آیا ہے، جانے واپس کہاں جانا تھا، اتنی تڑپ لے کر آیا ہے، میرے پاس آیا ہے، میری رسالت کو پہچانا ہے، میرے حق کو مانا ہے، اور میرے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے، میں نہ آپ کی بات میں، آپ کے قول و فعل میں، آپ کے سکھائے ہوئے دین میں ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں کروں گا، ایک لفظ کی کوئی کمی نہیں کروں گا، اتنا وعدہ ہی صرف عمل کرنے کا موقع ملا ہے، اور ابھی فوت ہو گیا ہے۔ نبی کی صحبت کتنی بڑی ہے، نبی کا تعلق کتنا بڑا ہے، نبی کے ساتھ عطاعت کے ذائقے کیا ہوں گے کہ صرف وعدے کے بدلے میں یہ مقام ملا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں دو فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں جو اس کے منہ میں جنت کے پھل ڈال رہے ہیں، اس لیے کہ یہ آدمی بھوکا تھا۔ ہمیں تو موقع مل رہا ہے عطاعت کرنے کا، مان لینے کا، سر تسلیم خم کرنے کا، لمبی لمبی عمریں ملی ہیں، اور اللہ کی قسم خوش نصیب ہو، خوش نصیب ہو۔ میں چونکہ اسی نسل میں، میری اگلی نسل کو شاید وہ ہے احساس نہ ہوگا اس مسلک کا جو مجھے ہے، خوش نصیب ہو جن کو قرآن و سنت سنانے والے علماء موجود ہوتے ہیں، جن کے علماء ان سے دغا نہیں کرتے، جن کے علماء ان سے دھوکہ نہیں کرتے۔ ہمارے پاس ایک نوجوان حدیث ہوا 36 سال کا، خطبہ سنتے سنتے پہلے تو گزر جاتا تھا، گزرتے گزرتے ایک دن رکا، جمعہ پڑا، سوچتا تھا ہمارے مولوی تو کہتے ہیں یہ بڑے گستاخ ہیں، حضور سے پیار اور محبت ہی نہیں کرتے، درود ہی نہیں پڑھتے۔ آیا آخری چند لمحے چند منٹ سنے، اللہ کی توفیق سے ہمارا تو رواں رواں محمد رسول اللہ پہ قربان ہو جائے تب بھی آپ کی وفا اور محبت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ہم نے کیوں ضرورت نہیں پڑھنا، بس لوگوں کے دھوکے ہیں، جھوٹ ہے جو پھیلائے ہوئے ہیں۔ اس تقریر کو سن کر ہی دیکھا اس نے، نہ جانتا تھا نہ پتا تھا کون ہے، اس بات کو ہی سن کر کہ یار یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو نام لیتے ہیں تو پہلے درود پڑھتے ہیں۔ اہل حدیث صبح جو بات آپ کو بتانے لگا، پھر جب ہمارے ساتھ ملا، ہماری ٹیم کا حصہ ہوا، تو کہنے لگا شعور کی 26 سال کی عمر میں نے اپنی سابقہ مسجد میں یہ حدیث بھی خطبے میں نہیں سنی، فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا 26 سال شعور کی عمر میں جمعہ پڑا ہے، سب کچھ سنا، حدیث نہیں سنی، مصطفیٰ کا فرمان نہیں سنا۔ تم خوش نصیب ہو، تمہیں وہ لوگ میسر ہیں جو قرآن سناتے، حدیث رسول سناتے ہیں۔ رسول پاک کے ساتھ آپ کے تعلق کا، آپ کی اطاعت کا، آپ کے ساتھ محبت کا ایک لمحہ بھی نصیب ہو جائے۔ ہاں خالی محبت اطاعت کے بغیر مشرکین بھی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ آپ کا نام لے لے کر جیتے تھے، میرے نبی کے چہرے کو دیکھ کر صبح صبح خوش نیکی کی، نیک شگونی کی فال لیا کرتے تھے کہ آج کا دن بڑا ہی کمال کا ہے کہ میں نے صبح اٹھتے ہی محمد کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کرتے تھے، لیکن خالی محبت فائدہ دیتی؟ خالی محبت فائدہ دیتی؟ محبت کون سی فائدہ دے گی؟ وہ محبت جو اطاعت والی ہے، وہ محبت جو تسلیم کرنے والی ہے۔ مانگا تو دو میں سے ایک تھا، اور یقین جانو نبی کریم علیہ السلام کے الفاظ پر غور کرو، نبی علیہ السلام کی دعوت پر غور کرو۔ آپ نے زیادہ محنت
براہ راست بات چیت، براہ راست دعوت، مسلسل دعوت، بہت زیادہ خواہش ابو الجہل کی ابو جہل کی خواہش کرتے تھے آپ، زیادہ بڑی خواہش آپ کی، دونوں کے مقابل آپ کی خواہش، آپ کی رغبت، آپ کا میلان۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا، جائیے اٹھائیے ڈاکٹر حمید اللہ کو، کا سب سے زیادہ اگر انفرادی دعوت کسی کو دی ہے تو یہ عمرو ابن ہشام کو دی ہے، ابو جہل کو دی ہے۔ اس سے زیادہ محنت آپ نے کسی ایک فرد پر نہیں کی ہے۔ مانگا آپ نے اللہ سے، اور اللہ نے دیا وہ ہے، اللہ نے دیا وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ نے دیا وہ ہے، بولو، جو اللہ کو پسند ہے، جو مصطفیٰ کا پیغام سن کر اپنے دور حکمرانی میں بھی دم بخود ہو جاتا ہے، جس کا فیصلہ پھیل چکا ہے، جس نے لکھا ہوا ہے تمام امال کو کہ آج کے بعد ہاتھ کی دیت اس طرح سے ہوگی کہ ہاتھ کے انگوٹھے کے 15 اونٹ ہوں گے، ان 2 انگلیوں کے 10 اونٹ ہوں گے، یہ تیسری والی کے 9 اونٹ اور آخری کے 6۔ یہ پیغام لکھا ہے، یہ فیصلہ لکھا ہوا ہے۔ مصر سے ایک شخص، ایک صحابی عوف بن مالک وہاں سے آئے اور آ کے حضرت عمر کے سامنے حدیث رسول کو پیش کیا ہے، قول رسول کو پیش کیا ہے۔ اللہ نے دیا وہ ہے جو حاکم بن کر یہ نہیں کہتا اس حدیث سے مجھے کیوں نہیں پتا چلا۔ آج حدیث پیش کرو نا تو کہتے ہیں ہمارے امام کو پتا کیوں نہیں چلا، وہ اتنے بڑے امام تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان سے حدیث، ان کو حدیث نہ پہنچی ہو۔ یہ مسئلہ تمہارا، یہ تمہارے امام کا ہے، ہمارا تو نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ جب فرمان محمد سنا تو دوسرا کوئی تقاضا باقی رہتا نہیں، صرف ایک بات، ایک شرط کہ ادھر مصطفیٰ کا فرمان سنا، ادھر گردن جھکانا ہوگی۔ سنا ہے فرمان تو کاتب کو بلایا ہے اور کہا لکھو میرے فیصلے کو پھر سے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ وہ لکھا گیا، کہا آپ دوسری سطر میں عوف بن مالک کی نسبت کر کے فرمان رسول کو لکھو کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاتھ کی انگلیوں میں دیت برابر ہوگی، چھوٹی انگلی بھی 10 اونٹ ہوں گے اور بڑا انگوٹھا بھی جو ہے وہ یہ بھی 10 اونٹ ہوں گے۔ لکھا اور کہا اب تیسرا جملہ لکھو تاکہ رہتی دنیا تک لوگ مثال دیں کہ عمر وہ تھے جو اللہ نے محمد رسول اللہ کی جھولی میں ڈالے، جو حاکم بن کر بھی اللہ کے رسول کی اطاعت اس طرح سے کرتے ہیں کہ اپنی بات کو پیچھے لینے کی، اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کی، اپنے قول سے رجوع کرنے کا، یہ اللہ نے ان کو ظرف عطا کیا۔ کہا لکھو ردوا قول عمر ونفذوا قول رسول اللہ، اللہ کے نبی کا قول نافذ کرو، عمر کے قول کو رد کر دو۔ جنہوں نے تربیت پائی، اگر میں اور آپ، اللہ کے رسول فرمائیں انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ کس کا معلم؟ فرمایا لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں اچھے اخلاق کو سکھانے آیا ہوں، اچھے اخلاق کو۔ آج کی میری دعوت اس سٹیج سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ میں اسی سٹیج کا صدقہ جاریہ ہوں اللہ کے فضل و رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں، تعریف نہیں، اللہ گواہ ہے، رات کی تنہائیوں میں بھی اپنے بھائی، اپنے برادر، اپنے بڑے بھائی مولانا کفایت اللہ شاکر صاحب کے لیے دعائیں کرتا ہوں، جنہوں نے پکڑ کے جان بوجھ کے گھسیٹ کے مجھے اس فیلڈ میں، اس دعوت کے میدان میں ڈالا ہے۔ کبھی ادھر اس گاؤں میں جمعہ پڑھا دو، میں کہتا تھا مجھے جمعہ پڑھانا نہیں آتا، مجھے تقریر کرنا نہیں آتی۔ اس گاؤں والوں کا خیال ہے میں پنجابی میں تقریر کروں، مجھ سے ہوتی نہیں، تم جاؤ۔ اللہ کے فضل و رحمت سے یہ ان کی محنت ہے کہ مجھے اس کام پر لگایا، اور اللہ اپنی رحمت سے رکھے۔ ایک لفظ نہ کاروبار کے لیے دعوت دیتے ہیں، نہ کسی کی شہرت کے لیے دعوت دیتے ہیں، نہ کسی کی تعریف و توصیف کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے جو علم عطا فرمایا
उस दयानतदारी के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी करते हुए आपकी मोहब्बत में आपकी दावत को लेकर जहां जहां मौका मिलता है, वो चैनल्स हों, वो आम दुनिया हो, वो क्लासेस हों, जहां जहां भी मौका मिलता है, कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। किसी भी तरह के हालात में कैसी भी कुर्बानी देना पड़े, कभी अल्लाह के रसूल की सुन्नत से दगा नहीं किया, कभी पीछे नहीं हटे। हमें कहा गया तुमने अगर पीपीएससी में, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर पास होना है, पहले नंबरों में आना है, तो जाओ पैंट शर्ट पहन के जाओ और या शलवार कमीज को नीचे करके जाना, अपने टखनों को नंगा ना करना, लोग जान लेंगे कि तुम अहले हदीस हो। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, न कभी अपना नाम छुपाया है, न कभी अपना मसलक छुपाया है, न कभी अपनी मोहब्बत छुपाई है, और न कभी नबी की सुन्नत पर जब से समझ आई है कभी उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। दिल मुतमईन है और मैं आपसे यही चाहता हूं, ये मोहब्बत, ये इलाकाई ताल्लुक ये तकाजा करता है कि मैं आपसे चाहूं कि मेरे भाई, जैसे तुमने अकीदे में मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात को गैर मशरूत माना है, जैसे तुमने इबादत में मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात को गैर मशरूत माना है, अखलाक में भी, मामलात में भी, आदात में भी, अहसन अखलाक में भी मेरे मुस्तफा को उसी तरह से उतना ही बड़ा इमाम अल्लाह ने बनाया है। आपके बाद अखलाक की कहानी खत्म है। आपके अखलाक को इख्तियार किए बगैर मैं नहीं समझता कि कल मुस्तफा के सामने सुरखरू होकर खड़े हो सकते हैं। ऐसा ना हो कि जहन्नम की सैर करनी पड़े। हाँ, वापिस तो आ जाएंगे, नबी की सिफारिश भी जहन्नमियों को भी मिल जाएगी, लेकिन याद रखो वो जहन्नम इतनी खौफनाक है। मेरे नबी ने फरमाया था, सबसे हल्का अजाब क्या है, सबसे कमतरीन अजाब क्या है? जहन्नुम नहीं, जहन्नुम के बाहर खड़ा किया जाएगा। इस आदमी के चारों तरफ जहन्नुम नहीं, जहन्नुम के बाहर खड़ा किया जाएगा और इसके दो कदमों तले दो अंगारे जहन्नुम की आग के रखे जाएंगे और वो इतने खौफनाक होंगे, उनकी वजह से इसको इतना खौफनाक अजाब हो रहा होगा। अभी ये जहन्नुम में नहीं, चारों तरफ आग वाले माहौल में नहीं, जहन्नुम से बाहर खड़ा है, सिर्फ दो अंगारे इसके कदमों तले हैं, इसके तलवों के नीचे हैं। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, उन अंगारों की हिद्दत से, उनकी शिद्दत से यगली दिमाग हो, इसका दिमाग हंडिया की तरह खोल रहा हो। इस उम्मीद पर मत बैठ जाना कि अकीदा ठीक है तो कोई परवाह नहीं। नहीं नहीं, मैं चाहता हूं, मैं समझता हूं कि आप इस बात को अहमियत देंगे। हम जाएं तो पहले ही हल्ले में, पहली ही जमात के साथ, उन चौदहवीं के चांद की तरह चमकते दमकते चेहरों वालों के साथ, आपकी पहली जमात के साथ, बगैर किसी हिसाब के, बगैर किसी सवाल के जन्नत में दाखिल होने वाले हो जाएं। और ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। आज अपनी रेशो निकाल कर देखो, तुम्हारी तादाद इतनी कलील है, अल्लाह की कसम 100% तुम अकीदे को मानते हो, 100% इबादत को मानते हो, बस अखलाक को मान लो। अल्लाह तुम्हें और मुझे प्यारे रसूल की सिफात नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।